کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم زندگی کی سب سے بڑی مشکلات میں گھرے ہوں، جب ہم مایوسی میں ڈوبے ہوں اور لگے کہ ہر طرف اندھیرا ہے، تو اچانک ایک نیا راستہ سامنے آ جاتا ہے؟ یہ وہ لمحے ہیں جب ہمیں اپنی زندگی میں ایک ایسا مددگار ملتا ہے جس کا ہم نے نہ سوچا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا ہم نے طلب کی تھی۔ یہ اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے جو ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہم اسے کم سے کم امید کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم اسی غیبی مدد کے بارے میں بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ کی یہ مدد ہماری زندگی کے ہر لمحے میں کس طرح ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اسے کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ سورۃ الطلاق۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، بس ہمیں اس کے راستے پر چلنا اور صبر کرنا آنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جو مجھ پر بھروسہ کرے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ جامع ترمذی۔ یعنی جب ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اس پر کامل بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ کی مدد ہم تک پہنچتی ہے اور ہماری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ آج ہم اسی بات کو سمجھیں گے کہ اللہ کی غیبی مدد کیا ہے، ہم اسے کب اور کیسے محسوس کرتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اسے کیسے پہچان سکتے ہیں۔ پہلا قدم، دل کا نرم ہونا اور گناہوں سے بچنا۔ کبھی کبھار ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، گناہ کرنے کی خواہش بڑھ جاتی ہے اور ہم ان کاموں میں لگ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کی غیبی مدد ہمیں نرم بناتی ہے اور ہمیں غلط کاموں سے بچنے کی توفیق دیتی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے ہمارے دلوں میں نرم گوئی اور نرمی پیدا کرتا ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس دلاتا ہے اور ہمیں انہیں چھوڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ اور جب ہم گناہ کرنے کے قریب پہنچتے ہیں اللہ ہمارے دل میں پچھتاوا ڈال دیتا ہے جس سے ہم فوراً رک جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ صحیح بخاری۔ یعنی جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت ملتی ہے۔ یہ اللہ کی غیبی مدد ہے جو ہمارے اندر تبدیلی لاتی ہے، جو ہمیں سکون، صبر اور توبہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ دوسرا قدم، اللہ پر مکمل بھروسہ۔ اللہ کی غیبی مدد ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الطلاق۔ کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب آپ ہر طرف سے مایوس ہو چکے تھے لیکن اللہ کی مدد سے اچانک ایک حل سامنے آ گیا؟ یہ اللہ کی غیبی مدد ہے جو ہمیں مکمل بھروسے کی وجہ سے ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ جب نمرود نے انہیں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر مکمل بھروسہ ظاہر کیا اور کہا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سورۃ الانبیاء۔ اللہ نے ان کی مدد کی اور آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا اور محفوظ بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں اللہ کی غیبی
मदद हमें वो रास्ते दिखाती है जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। तीसरा कदम, नेक लोगों का आनाकिया आपने कभी महसूस किया है कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो अल्लाह ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में भेजता है जो न सिर्फ आपकी मदद करते हैं बल्कि आपकी जिंदगी में खुशी और सुकून भी लाते हैं। ये भी अल्लाह की गैबी मदद होती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने तुम्हारे लिए पहाड़ों में रास्ते बनाए और चश्मे जारी किए ताकि तुम उनसे जिंदगी हासिल कर सको। सूरह नहल। उसका मतलब यह है कि अल्लाह जब चाहता है हमें मदद देने वाले लोगों को हमारे रास्ते में भेज देता है और वो हमारे लिए सुकून का जरिया बन जाते हैं। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदामंद हो। इब्न माजा। अल्लाह की गैबी मदद हमारे जरिए दूसरे लोगों के जरिए आती है जो हमें सुकून, रहनुमाई और मदद फराहम करते हैं। चौथा कदम, गम के वक्त सुकून किया। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी शदीद गम या परेशानी में होते हैं तो अल्लाह की मदद आपके दिल को सुकून दे देती है। अल्लाह की गैबी मदद इस वक्त हमारी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान पैदा करती है। अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों को सुकून मिलता है। सूरह राद। ये आयत हमें बताती है कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो हमारा दिल सुकून महसूस करता है। अल्लाह की गैबी मदद हमें गम के वक्त सुकून अता करती है और हमें जिंदगी के मुश्किलात से निपटने का हौसला देती है। पांचवा कदम, फैसला साजी में रहनुमाई। जब हम किसी मुश्किल फैसले में फंस जाते हैं अल्लाह हमें सही रास्ता दिखाता है और हमें फैसला करने में रहनुमाई फराहम करता है। वो अल्लाह फरमाते हैं, और तुम्हारा रब कभी नहीं भूलता। सूरह मरियम। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें किसी मामले में उलझन हो 2 रकात नफल नमाज पढ़ो और अल्लाह से रहनुमाई तलब करो। जामा तिर्मिज़ी। अल्लाह की रहनुमाई हमें सही फैसले करने की तौफीक देती है। खिताम। आज हमने अल्लाह की गैबी मदद के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। नर्म दिल, भरोसा, नेक लोगों का आना, गम में सुकून और फैसलों में रहनुमाई। अल्लाह की गैबी मदद हमेशा हमारे साथ है, हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ती। हमें दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमें अपनी गैबी मदद अता फरमा, हमारे दिलों को सुकून दे, हमें सही रास्ता दिखा और हमें अपनी नामतों से नवाज। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बुराए मेहरबानी उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।